الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف، جملہ حمد و ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہیں، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ معزز حاضرین اکرام، رب کائنات کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے ایام اور ایسے راتیں عطا فرمائی جو دیگر امتیں اس سے محروم رہی۔ عزیزان محترم، ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مقدس نازل کیا، کائنات کی عظیم ترین ہستی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، آپ کے ذریعے بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا۔ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا۔ معزز حاضرین اکرام، رمضان المبارک اختتام کی طرف سے ہے، اب رواں دواں ہے۔ یہ مہمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اب وہ واپسی کی طرف رواں دواں ہے۔ ممکن ہے کہ یہ جمعہ آخری جمعہ ہو، الوداع جمعہ ہو، اور کسی چیز کے آنے کا مقصد دنیا جانتی ہے کہ رمضان کیوں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو کیوں بھیجا، روزے کے فرض کرنے کا حکم اور مقصد کیا ہے۔ تو صاف ہم جانتے ہیں، اللہ قرآن میں اعلان فرمایا اللہ نے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ، تم سدھر جاؤ۔ تو جب یہ رخصت ہو رہا ہے تو جاتے جاتے رمضان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو، میں تو اللہ کے حکم سے آیا تھا اور میں رخصت بھی ہو رہا ہوں، لیکن تم اپنا جائزہ لے لو، جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا، کیا تم نے اس سے استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا، اور اس سے تم نے کیا سیکھا؟ کیا رسمی طور پر رمضان آ گیا، ایک رسمی طور پر سحری افطار کے لیے اٹھ گئے، یا پھر تمہاری زندگی میں کچھ تبدیلی بھی آئی، یا پھر تہجد کے لیے ایک رسمی طور پر جو ہے 10 دن جو ہے اہتمام کرے جانا ضروری ہے، ایک رسمی طور پر تم نے کیا، یا پھر زندگی میں انقلاب لانے کے لیے تم نے کوشش کیا؟ تو یاد رکھیں، عبادت کبھی بھی رسمی طور پر نہ کیا جائے۔ عبادت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے فرض سمجھ کر کریں، ایک رسم ادا کرنے کے لیے نہیں۔ چنانچہ رمضان جاتے ہوئے پکار رہا ہے کہ دیکھو، میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا یا تمہارے خلاف، لیکن ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ یہ آخری عشرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جس قدر اللہ کے رسول اس آخری عشرے میں محنت اور جد و جہد عبادت کے لیے کرتے، اتنا کسی مہینے میں، کسی سال میں کبھی نہیں کرتے۔ سال کے کسی اور مہینوں میں اس طرح نہیں فرماتے جتنا اس قدر محنت و مشقت کرتے، پوری رات عبادت میں مصروف رہتے۔ تو معزز حاضرین اکرام، یہ رات کے متعلق اس آخری عشرے میں ایک رات اللہ نے رکھی جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ خود قرآن پاک میں اللہ نے، بلکہ پوری سورت اس کی شان نزول میں، اس کی عظمت کے لیے اللہ نے نازل فرمائی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، اور جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ خود اللہ سوال کر رہا ہے، مالک کائنات سوال کر رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پھر اللہ خود جواب دے رہا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ 1000 مہینوں کی عبادت۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر رہے تھے تو دیکھا کہ ان کی عمریں طویل تھیں،
اور اپنی امت کی عمروں کی طرف توجہ فرمائی تو حضور کے ذہن میں فکر یہ دامنگیر ہو گئی کہ میری امت کی عمریں کم ہیں 60-70 سال، تو یہ میری امت کی عمریں یعنی ان سے کیسے جو یہ آگے بڑھ سکتے ہیں، یا کیسے ان کے جیسا عبادت کرتے ہیں جو جن کی عمریں 1,000 سال کی عمریں تھی، 500-600 سال، یعنی اتنی طویل عمریں تھیں، بلکہ وہ لوگ تو 1,000 مہینہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ میری امت کی خلیل مدت، اور اس مدت میں یہ لوگ کیسے عبادت کریں گے؟ حضور کے یعنی ذہن میں یہ فکر دامنگیر ہوئی۔ حضور علیہ السلام سوچ ہی رہے ہیں، فکر دامنگیر ہے، جبرائیل امین تشریف لائے اور یہ مژدہ سنا دیا، یہ خوشخبری سنا دی، اے اللہ کے حبیب، آپ کے ذہن میں جو فکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسی رات عطا فرمایا جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر۔ اللہ اکبر، 1000 مہینے یعنی 83 سال سے زیادہ عرصے کا مدت، یعنی بندہ ایک رات پالے تو اتنی طویل عبادت میں مصروف ہونے کے مترادف ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حاضرین اکرام، اندازہ کریں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ پچھلی ساری امتیں اس سے محروم رہی، اس امت کو خیر امت کے خطاب سے نوازا۔ کون سے عمل کی وجہ سے، کون سے اعمال کی وجہ سے، اور کون سے اپنے یعنی کس وجہ سے، کون سی صفت کی وجہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین امت قرار دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، آپ کے پاس نہ عمل ہے، نہ عمریں ہیں، نہ کوئی اور تقویٰ پرہیزگاری ہے، لیکن سبب یہ ہے نسبت مصطفیٰ آپ کے پاس ہے، تعلق مصطفیٰ آپ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے رسول سے جو اٹیچمنٹ ہے، یہ سبب ہے اللہ نے آپ کو خیر امت کے خطاب سے نواز دیا۔ یہی سبب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو خبروں سے اٹھائے گا، یہی سبب ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا حساب و کتاب جلدی ہو جائے گا، یہی سبب ہوگا جس کی وجہ سے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے اس امت کا داخلہ یقینی بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو معزز حاضرین اکرام، اسی طرح شب قدر بھی ملی، رسول کے صدقے میں ملی، پیارے آقا علیہ السلام کی یعنی آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ فکر کی دامنگیر ہوئی، آپ کو آپ یعنی فکر مند ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی راحت کے لیے، آپ کی سکون پہنچانے کے لیے امت کے لیے اتنا بڑا انعام عطا فرما دیا۔ ایک رات پالو 83 سال سے بھی زیادہ ثواب آپ کو مل جائے گا۔ معزز حاضرین اکرام، اسی طرح اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جس کو شب قدر ملے اور وہ غفلت کی نظر کر دے، عبادت میں مصروف نہ رہے بلکہ غفلت میں گزار دے، وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا، یعنی وہ ساری بھلائی سے، جتنے بھی خیر کے معاملات ہیں سارے خیر سے وہ محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اندازہ کریں اللہ نے کتنا کرم فرمایا، اور اتنا نعمتیں ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی اس کی قدر نہ کرے، یقیناً آج یہ شب قدر ایسی قدر والی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر و منزلت والا قرآن نازل فرمایا۔ کس پر؟ قدر و منزلت والے رسول پر، قدر و منزلت والے امت پر۔ ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی جس کے سبب اللہ نے پورے مہینے کو سجا دیا۔ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، رمضان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر جنت کو سجانے کی تیاری کا حکم دیتا ہے، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، یہ دیگر اعمال کا معاملہ ہے، لیکن روزہ کا ثواب اور اس کا اجر تو خود اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ تو معزز حاضرین اکرام، اس رات کو یعنی اس آخری عشرے کو ضائع نہ کریں۔ رمضان رخصتی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اللہ کے پاس گواہی دینے والا ہے، اللہ اس کو زبان عطا کرے گا۔ قرآن اور رمضان، قرآن اور روزہ دونوں بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا، چاہے بندے کے حق میں ہو، بندے کے خلاف ہو۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے جو ہم سے رخصت ہو رہی ہے، اور ہر آن ہمارا جائزہ لے رہی ہے۔ محروم نہ رہیں، خوب عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، رسمی عبادت نہیں، رمضان کے بعد پھر چھٹی نہیں، سدھر جانے کے لیے، پھر زندگی بھر نیک بن جانے کے لیے رمضان میں رجوع ہو جائے۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، تربیت ہوتی اس لیے کہ آئندہ مستقبل میں آپ صحیح ہو جائیں، آپ صحیح یعنی آپ کی زندگی جو صحیح سنور جائے۔ تو تربیت کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ تربیت ہوئی پھر اس کے 1 مہینے کی تربیت پھر اس کے بعد ختم، اس طرح نہ کریں، بلکہ زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر جو ہے یعنی محنت کریں، مشقت کریں،
پھر یقیناً آپ کامیاب رہو گے۔ آج دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح یعنی حالات بدل رہے ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے عبرت نصیحت ہے۔ کتنا بھی آدمی عروج پہ چلے جائیں لیکن اس کے لیے زوال ہے۔ جس کی واہ واہ یعنی میڈیا کرتے تھکتا نہیں تھا، لیکن آج اس کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے۔ یقیناً یعنی برائی کا بدلہ برائی ہوگا، تو لہذا آدمی کس قدر بلند ہو جائے۔ کیا آپ قرآن میں نہیں دیکھا؟ فرعون کے حالات کو آپ نے نہیں پڑھا؟ حامان و شداد کے حالات کو آپ نہیں پڑھا؟ یعنی اسی طرح نمرود کے حالات کو آپ نہیں پڑھا؟ جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، دولت اور کرسی کے نشے میں اتنے چور چور ہو گئے کہ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگے۔ مسلمانوں کو جو ہے یعنی ان کو مسلمانوں کو روندنا ان کا جو وتیرہ بن گیا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی یعنی حقیقت کو بتاتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو معزز حاضرین اکرام، کتنے بڑے بڑوں کو دیکھ لیا، اکبر بادشاہ کو دیکھ لیا، بڑی بڑی حکومت کرنے والوں کو دیکھ لیا، لیکن جب عجوز آتا ہے تو زوال ضرور آتا ہے۔ تو لہذا بندہ وہی بلند ہوتا ہے جو عروج کے زمانے میں بھی عاجزی کو اختیار کرے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ انہیں ایسے بلند کرتا ہے کبھی ان کو زوال نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کا نام جب ان کا نام لیتے ہیں، اپنے اور غیر کیوں نہ ہو لیکن عزت سے نام لیا جاتا ہے، یہ ان کو زوال نہیں ہے، قیامت تک ان کے نام بلند ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح انبیاء کے نام یعنی دنیا میں جو خیر کے کام کر گئے ان کو زوال نہیں ہے، ہر دن ان کا پہلے سے بہتر ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اولیاء اللہ کو دیکھ لیں، ہمارے ہندوستان میں سلطان الہند خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام ان کی عظمت بلند ہوتی رہے گی، کیونکہ یہ لوگ اپنی زندگی نہیں جیے بلکہ اللہ کے خاطر اور اللہ کی مخلوق کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رہتی دنیا تک ان کے نام کو بلند و بالا رکھے گا۔ تو عزیزان محترم، ہر ایک کے لیے زوال ہے، کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، ہر زندہ چیز ہر مخلوق فنا کی طرف جائے گی، لیکن کامیاب وہی رہے گا جو اچھے اعمال لے کر گئے جائے گا۔ عزیزان محترم، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام اور مسلمانان عالم کی حفاظت فرمائیں۔ معزز حاضرین اکرام، آخری بات کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسی متبرک رات جو ایک رات پالے 83 سال سے بھی زیادہ ثواب ملے گا اسے، لیکن وہ بھی ایسی بابرکت رات سے چند لوگ محروم رہیں گے۔ ان میں سے وہ بدنصیب لوگ جن کا حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، وہ ہے شراب کا عادی۔ شراب انسان کے لیے منع، مسلمانوں کے لیے منع کی گئی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا مالک ہے، وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا نفع ہے کیا نقصان ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ارے یہ جب میں پیتا ہوں تو مجھے بڑا لطف ملتا ہے اور مدہوشی کی کیفیت ہو جاتی ہے فلاں فلاں۔ یاد رکھے اللہ نے اس چیز کو روکا جو تمہارے لیے ضرر رساں ہیں، نقصان دہ ہیں۔ جن باتوں کو اللہ نے روکا ہے سراسر آپ کے لیے راحت ہے اس میں۔ تو لہذا شراب کا عادی ایسی متبرک رات سے محروم رہے گا۔ دوسرا ذکر کیا گیا وہ بدنصیب جس کو جو ماں باپ ملے اور ان کی خدمت کر یعنی اپنی خدمت کر اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکا، وہ اس رات سے محروم رہے گا۔ بلکہ وہ حدیث پاک آپ نے سنا، اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر پر پیر رکھ رہے تھے، اپنے خدمے مبارک رکھے تو آمین کہا، پوچھا یا رسول اللہ کیا سبب سے آپ نے کیا؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے، یعنی جبرائیل نے بددعا فرمائی، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کو ماں باپ ملے یا دونوں میں سے ایک ملے یا دو ملے، لیکن اس نے ان کی خدمت کر اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکا، ایسا بد نصیب ہلاک برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اس پر آمین کہا۔ تو یہ بددعا رد ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ بددعا کرنے والی ذات یعنی جبرائیل امین ہے، نورانی مخلوق کی سردار ہے، اور آمین کہنے والی ذات ساری مخلوق کی سردار ہے۔ تو عزیزان محترم، اندازہ کریں اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی، ایسی نعمت آپ کو نہیں مل سکتی۔ بیوی اور مل سکتی ہے، بچے اور مل سکتے ہیں، ماں باپ نہیں مل سکتے، اگر آپ چاہیں بھی تو نہیں مل سکتے۔ لہذا ان کی قدر کر لیں۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی رضا یعنی باپ کی رضا شرط قرار دیا۔ آپ لاکھ عمرے کر لیں، حج کر لیں اور اس لیے صدقات خیرات کرتے رہیں، روزے اور عبادات میں مصروف رہے، کہ باپ آپ سے راضی ہے، ساری عبادتیں ایک طرف،
باپ کی ناراضگی ایک طرف، جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اس شخص کے لیے. کتنا بد نصیب ہوگا وہ جو جس سے جو باپ راضی نہیں ہے. اسی طرح ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیا گیا. ماں باپ کا نافرمان ایسی متبرک رات بھی محروم رہے گا. تیسرا فرمایا وہ جو دل میں کینہ رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، بدلہ لینے کے شعلے اس کے دل میں بھڑکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے ایک دوسرے کے در پہ ہو جانا، ایک دوسرے کی برائی کرتے رہنا. یاد رکھیں اپنے دلوں کو پاک کریں. ایسی متبرک راتوں میں وہ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو دلوں میں نفرتیں پالتے پھرتے رہتے ہیں، ان کی شکایت ان کی شکایت ان سے. پھر چوتھا شخص وہ بتایا گیا جو رشتہ داروں کو رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، ان سے تعلق خط رحمی کرتے ہیں، تعلق ختم کر دیتے ہیں، جانا آنا بند کر دیتے ہیں، خط کلامی کر لیتے ہیں، گفتگو نہیں فرماتے، بات چیت بند کر لیتے ہیں. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے انہیں محروم کر دے گا جو رشتوں کو توڑتے ہیں. اگر خاندان میں کوئی ایسا ہے تو فوراً سے جا کر مل جائے، اگر وہ نہیں بھی ملنا چاہ رہا ہے تو تم ہم کلام ہو جائیں تاکہ آپ اس محرومی سے بچ سکیں. وہ نہیں ملنا چاہ رہا ہے کوئی بات نہیں، آپ پہل کریے. تو لہذا ایسی متبرک راتوں سے آپ استفادہ کر سکیں گے. تو اپنے معاشرے میں دیکھ لیں نفرتیں جنم لے رہی ہے، نفرتوں کو کم کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلات کھڑے نہ کر دیں. اسی طرح مہنگائی کے اس معاملات میں لوگ جو ہے بڑا چڑھا کر دام کر رہے ہیں. یاد رکھیں اس کو فائدہ حاصل کرنا نہیں کہتے ہیں بلکہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا کہتے ہیں. لہذا یعنی یہ مہنگائی یعنی گیس ختم ہو گئی، فلاں ہو گئی، اس کو دوگنا تیگنا کر یعنی بلیک مارکیٹنگ کرنا، یہ بہت برا کام ہے. لوگوں کی ضرورتوں سے کھیلنا اور لوگوں کے سے جو مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ بہت اچھی بات نہیں ہے. بلکہ یاد رکھیں حدیث پاک میں یہ الفاظ یاد رکھیں، جو لوگوں کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. جو لوگوں کے لیے مشکلات کھڑا کر دیتا ہے گویا کہ وہ اپنی مدد کو اللہ کی مدد سے وہ محروم ہو رہا ہے. تو لہذا حالات ایسے بن رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں. نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہمارا رزق کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، زندگی موت کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں تاکہ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ دور ہو جائیں. اور یہ بندوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں. یعنی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی بندہ جو کچھ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے اسی کا نتیجہ اسے ملتا ہے. تو لہذا اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، رب کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں. یہ آخری ایک ہفتہ رہ گیا ہے، اس ہفتے میں اللہ کو راضی کر لیں، منا لیں، روٹھے ہوئے رب کو منا لیں. اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خصوصاً فلسطین کے مسلمان اور دیگر جو مسلمان ان آزمائش سے گزر رہے ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. اے پروردگار عالم ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا رمضان کے تمام ثمرات برکات سے ہمیں مالا مال فرما. اے پروردگار عالم شب قدر ہمیں نصیب فرما، شب قدر کی سعادتوں سے مالا مال فرما. یقیناً ہم سیاکار، گناہ گار، خطا کار ہیں، ہم غافل بندے ہیں. مولا اے اللہ ہمیں توجہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا، اے اللہ آخرت کو سنوارنے والا بنا. اے پروردگار عالم لوگوں کے لیے بھلائی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے خیر کے کام لے لے مولا، زندگی بھر نیکی کی راستے پر گامزن ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم عبادت کی طرف، مساجد کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں مولا، ایسے ہی مولا سال بھر ہم زندگی بھر تیری عبادت اور ریاضت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان دنیا بھر میں پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانی کو دور کر دے مولا. اور جو تنگ دستی کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، دولت سے کہ جو عدم خلت کا شکار ہے، اے پروردگار خلت کا شکار ہے مولا انہیں راحت عطا فرما، دونوں جہاں کی کامیابی سے ہمکنار فرما. اے اللہ ہم تیرے در کے محتاج ہیں مولا، در در کی ٹھوکروں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ لوگوں کا محتاج نہ بنا مولا، اے اللہ خوشحالی عطا فرما. اے الہ العالمین عزت اور عزت والی زندگی عطا فرما. اور جب ہماری موت آئے تو مولا سرخ روئی کی موت اور راحت کی موت اور مولا نجات یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار فرما دے. اس رمضان میں تیرے نیک بندوں کے زمرے میں ہمیں شامل فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان سماعت